جو اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرے گا، یعنی اپنے جسم مخصوص سے کھیلے گا اور اس سے مخصوص معاملات کرے گا، قیامت کے دن اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا، حاملہ۔ بتاؤ وہ حاملہ ہاتھ سے حضور سے مصافحہ کر سکو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، جو یہ سب کام کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے؟ یزید کے ساتھ کھڑے۔ بتاؤ زنا کر رہے ہو، نشہ کر رہے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو، مسجدوں کو ویران کر کے رسول اللہ کے دل پہ نشتر چلا رہے ہو، مسجدوں کو ویران کر کے فجر کی نماز میں بستر پہ سو کر، ظہر میں کھیل کود میں نمازوں کو ترک کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے حضور کے دل کو چھلنی کر رہے ہو، امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے، میری بات نہیں، لوگ مجھے گالی دیں گے چلے گا، آج میں جانتا ہوں لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہنے کے لیے آیا، لیکن میں اپنی بات نہیں اپنے نبی کی بات کروں۔ آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ مجھے بتاؤ نمازوں کو ترک کرنا کس کا کام تھا؟ یزید کا کام نہیں تھا؟ اتنا پلید اور ملعون تھا، اس نے سفر حج میں بھی نشہ نہیں چھوڑا، اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا۔ تم نشہ پرموٹ کر رہے ہو، یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو۔ سوچو صرف شربت اور کھچڑے پر شہادت حسین کو تولنے والوں، حسین کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ شربت اور کھچڑے پہ تم تول لو۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر 7 سمندروں کو بھی شربت میں تبدیل کر کے بانٹ دو، میرے امام حسین کے خون کے قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، امام علی اصغر کے خون کے قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، فجر کی نماز میں جب تم نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے، امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں بے پردہ ولیموں میں جاتی ہوگی، جب تمہاری بیٹیاں بے حجاب بازاروں میں گھومتی ہوگی، جب تمہاری بیٹیاں اجنبی مردوں سے بات کرتی ہوگی، امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کہہ کر چلا جانا چاہتا ہوں، اچھا لگے کہ برا لگے، یزید کے تیر اور یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، اور ہمارے گناہوں کے تیر امام حسین کے جسم کو نہیں، امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے، امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے۔ جاؤ اولاد والے ہو، اولاد والے، پوچھو کسی باپ سے کسی بیٹے کی میت کا مفہوم پوچھو، جاؤ پوچھو کسی باپ سے، پوچھو کہ بیٹے کی، جوان بیٹے کی میت کیا ہوتی ہے۔ تماشا بنا رکھا ہے محرم الحرام کو، رسومات بنا رکھا ہے محرم الحرام کو۔ پوچھنا چاہتا ہوں، عاشورہ کے دن تمہاری بیٹیاں سنگار کر کے، لالی پاؤڈر کر کے بازاروں میں نکلتی ہے؟ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے سنیو، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر تمہارا 18 سال کا بیٹا اس کا مرڈر ہو جائے تو کیا تمہاری بیٹی اور بہویں اسی طرح بن سنور کے نکلے گی؟ ایسے تم ناچ گانے کرو گے؟ آؤ، جس کے دل میں جتنی جائز مرادیں لے کے ایک شہادت بیان کر رہا ہوں، سن۔ اس لیے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جب بھی بزرگوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس وقت تو دل میں جو مراد لے لی جائے اللہ پوری کرتا ہے۔ میرے مالیگاؤں شہر میں جب میں یہ شہادتیں پڑھتا ہوں، لوگ بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے، کیا کیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لوگ آ کر کہتے ہیں سال پورا نہیں ہوا، مراد پوری ہو گئی۔ اس لیے ایک توجہ چاہتا ہوں، اولاد والے ہونا، اولاد والے سن لو میری بات، تقریر نہیں کی میں نے، یہ میرا درد ہے دل، توجہ سے۔ داڑیاں منڈانے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، حرام لقمے کھانے والوں، حرام دھندے کرنے والوں، جھوٹ بول کے کاروبار کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، گانے سننے والوں، دین سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے والوں، سوچو دین بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں، ارے میرے بھائی، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا بھائی کے۔ امام حسین کا شہزادہ، میرا مرشد، ہم سب کا آقا شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے ہم شبیہ تھے، حضور کے مشابہ تھے، تصویر مصطفیٰ تھی، اور بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے تم بھی اولاد میں، اللہ نے مجھے بھی ان کے صدقے اولادیں دی ہیں،
لیکن ایک بات کہوں، اگر بیٹا زور سے تیز بائک چلائے اور کوئی فون کر کے کہتا ہے حضرت آپ کا بچہ تیز بائک چلا رہا، سفر میں دل نہیں لگتا، بار بار فون کر کے کہو بیٹا بائک دھیرے چلائے۔ سوچو، بیٹا بائک زور سے چلائے تو باپ کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ اے امام، آپ کون سا دل لائے تھے، کون سا سینہ لائے تھے؟ آپ کا بیٹا تو ہم شبیہ پیغمبر تھا، ہم شبیہ رسول تھا۔ 18 سال کا جوان بیٹا 56 سال کے باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بابا مجھے بھی کربلا کے میدان میں جانے دیجیے، میں بھی جنگ لڑوں گا۔ میرے امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ ارے مدینہ منورہ کے لوگ جب حضور کی یاد آتی تو کہتے حسین اپنے لاڈلے کو ہمارے سامنے کر دو، ان کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ ایسا بیٹا، خاندان کے لوگ حضور کی یاد آتی تو شہزادہ علی اکبر کو دیکھتے۔ آقا حسین نے کہا علی اکبر میرے لال، تم نبی کی تصویر ہو، تم جاؤ گے خاک و خون میں نہاؤ گے، تصویر مصطفیٰ لٹ جائے گی۔ ارے نانا کے وصال کے بعد تمہاری دادی ہم شبیہ پیغمبر تھی، لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے خاندان کے لوگ۔ جب ان کا وصال ہوا، تمہارے بڑے ابا حسن مجتبی تصویر مصطفیٰ تھے، لوگ ان کو دیکھ، ان کے بعد تم تصویر مصطفیٰ۔ اب خاندان میں کوئی تصویر مصطفیٰ نہیں، تم کیا جاؤ گے؟ میں اجازت نہیں دیتا۔ امام نے کہا میں اجازت نہیں۔ علی اکبر شہزادے نے کہا بابا اللہ کے دین کے لیے جانا، توجہ، اللہ کے دین کے لیے۔ امام نے جب دین کی بات سنی تو فرمایا جا، لیکن رک، لوگ 18 سال کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو شادی کا دولہا بناتے ہیں، میں میرے بیٹے کو شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا دولہا بنا۔ ہائے اس باپ کے دل پہ کیا گزری یہ دین جو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال۔ حسینیوں، امام حسین کے نام کا نعرہ لگانے والوں، دین سے ہمارا تعلق کیا ہے بتاؤ؟ ہفتے میں 2 رکعت صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہو، اور کیا دین سے تعلق ہے؟ نہ گھر میں دین، نہ بازار میں دین، نہ خاندان میں دین۔ دین کا ہے۔ امام حسین 18 سال کے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے، گھوڑے پہ سوار کرتے، ہاتھ میں تلوار دیتے، اور تلوار دے کر اپنی بیویوں سے کہتے ہیں یہ شہید ہو جانے والے کے آخری دیدار کر لو، آخری دیدار کرو۔ کیا کوہرام مچا ہوگا؟ ہم شبیہ پیغمبر اپنی امیوں کو، پھوپھیوں کو، بہنوں کو آخری سلام کر کے جاتے ہیں۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جب بیٹے کو جاتے دیکھا، کہا میرے لال ایک بار پلٹ، آخری بار میں بھی تو تجھے دیکھ لوں۔ کیا دل نے کہا، کیا دل نے کہا؟ علی اکبر شہزادے نے پلٹ کے دیکھا، امام رو پڑے، تصویر مصطفیٰ کا آخری دیدار۔ بالآخر شہزادہ علی اکبر گئے، اور جانے کے بعد خوب مقابلہ کی۔ بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے بہادر تھے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آنے کی ہمت کرتا تھا یزیدیوں میں سے، خود ہی گھسے، خوب لڑائی کی، خوب پلٹ کر آئے۔ بابا بہت پیاس لگی، زندگی میں نے جو مانگا آپ نے دیا، بابا آج مجھے صرف پانی چاہیے، 2 قطرے پانی پلا دو، کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ میرے امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے میرے پاس، نانا کی انگوٹھی ہے، میں تیرے منہ میں رکھ دیتا ہوں، اسی کو چوس لے، تجھے کچھ تسلی مل جائے۔ بالآخر پھر گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے، اور گھیر لیے جانے کے بعد ایک نیزہ سینے میں لگا۔ امام حسین کے شہزادے کے سینے میں نیزہ، 18 سال کا خوبصورت کڑیل جوان بیٹا، نیزہ سینے میں لگا۔ گھوڑے سے نیچے آئے، اور نیچے آتے ہوئے کہا یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا میری خبر لیجیے۔ امام حسین، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جیسی آواز سنی ابا میری خبر لو، امام حسین خیمے سے ایسے دوڑے جیسے عقاب اپنی شکار کی طرف دوڑتا ہے۔
حمید کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر کے سرانے امام حسین کھڑے تھے اور سینے میں نیزے لگنے کی وجہ سے علی اکبر شہزادہ زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے درد کی وجہ سے، مولا نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، چہرے کا غبار صاف کیا۔ جب باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک شہزادہ علی اکبر کو محسوس ہوئی، آنکھیں کھول دی، باپ کو دیکھا، دیکھ کے کہا بابا بہت درد ہے، بہت پیاس ہے، یہ نیزہ میرے سینے سے نکال دیں، ایک بار نکال دیں، میں ابھی پھر لڑوں گا، ایک بار، بہت درد ہے، نکال دیں۔ تصور کرو 18 سال کا بیٹا ایک 56 سال کے باپ سے کہہ رہا ہوں میرے سینے میں نیزہ لگا ہے، نکال دیں۔ ابن عساکر کے قول کے مطابق ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، 56 سالہ قوت کو، اور شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ کھینچا، تو جب نیزہ کھینچا ہے تو نیزے کی انی پر علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا نکل کر آ گیا۔ جب شہزادے علی اکبر کے دل کے ٹکڑے کو امام نے نیزے پہ دیکھا تو اس ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 56 سال کی عمر تک، بقول ابن عساکر مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا، لیکن جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انی پر دیکھا میرے امام نے، اسی وقت اتنا غم آیا، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا نڈال ہوئے کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ شہزادہ علی اکبر نے آخری آہ کی، شہید ہو گئے۔ بیٹے کا لاشا اٹھایا، جب لاشا اٹھا کے لا رہے تھے تو بی بی زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی نے علی اکبر کی شہادت کا اتنا غم اٹھایا کہ برداشت نہ کر سکا اور میرا بھائی بوڑھا ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ شہادت ایک شہادت، ایسی 70 شہادتیں امام حسین نے صبح سے دوپہر تک دیکھی، صرف دین کے لیے۔ دین سے اپنا کیا تعلق رہ گیا بتاؤ؟ شادی میں دین نظر نہیں آتا، گھروں میں دین نظر نہیں آتا، محلوں میں دین نظر نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں دین نظر نہیں آتا۔ کیا کہلا رہے ہو؟ حسینی۔ اور کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کس کے ساتھ؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ لاکھ حسینیت کے نعرے لگا لو، زنا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشہ کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو، گانے سن رہے ہو، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو، آج یزید کے ساتھ کھڑے ہو، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار رہو۔ اور اگر ایسا نہیں چاہتے، اور یقیناً تم نہیں چاہتے ہوں گے ایسا، یہ سب کچھ جو کر رہے ہو لاشعوری کی بنیاد پہ کر رہے ہو، جان بوجھ کے کوئی نہیں کر رہا ہے، تو آؤ جیسے حضرت حر آئے تھے یزیدیوں کے ساتھ لیکن توبہ کر کے کہاں چلے گئے؟ امام حسین کے خیمے میں چلے گئے، تو آؤ آج بھی توبہ کر لو۔ انشاءاللہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد نمازیں ترک نہیں کریں گے، آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے، آج کے بعد کسی عورت پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے، آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے، آج کے بعد قرآن پڑھنا سیکھیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، آج کے بعد کم سے کم 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف پڑھ کے حضور کو روزانہ تحفہ بھیجیں گے۔ سنیو، یہ امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنے کا طریقہ ہے۔ آج امام حسین کے ساتھ کھڑے رہو گے، قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھو گے انشاءاللہ، اور جب حسینی دولہ کے ساتھ اٹھو گے تو تمہیں میدان محشر کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کتنی اچھی بات کہی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ ارے آل رسول کا دامن لے کے اٹھو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو۔ آقا فرماتے جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ ایمان پہ مرا، وہ شہادت کی موت مرا۔ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو ایسے سجا کر کے جنت میں لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا، لیکن سچے سچے
اہل بیت والے بنو. بولو آج توبہ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ سب لوگ توبہ کریں گے, گناہوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. ذرا امام حسین کربلا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, پنجتن پاک اپنے اپنے مقام سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. بولو ان کو گواہ بنانے کے لیے بولو آج سے کون ارادہ کرتا ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پنجتن دیکھ لیں, گواہ اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں, علماء کو گواہ بنائیں, ان کو گواہ بنائیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں, اٹھا کے رکھے کون کون نماز کا ارادہ کرتا ہے. یا اللہ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, ہمارے ارادوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. بولو آج سے کون کون داڑھی منڈانے کا بائیکاٹ کرتا ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کون کون آج سے گانے سننے سے توبہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. ایسا ہو گیا یہ جلسہ کامیاب. سبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹے, سارے بیٹے ایک طرف نبی کے, سارے بیٹے ایک طرف, اور میرا حسین. ہائے ہائے, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے, ہر قوم پکارے گی. سمجھ گئے امام حسین کو؟ توجہ, سمجھ گئے امام حسین کون؟ اب جو اصل تقریر ہے یہ تمہید ختم ہو گئی میری. اصل تقریر 10 منٹ میں سن لیں. تعارف یزید بھی سن لیا, تعارف امام سن لیا. اب دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی, کچھ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے, کچھ لوگ آپ کس کے ساتھ؟ نا کوئی نہیں بولے. ابھی بعد میں اپنے آپ سے بولنا اپنے ضمیر کی عدالت. اب توجہ, پھر کہہ رہا ہوں میں یزیدی کہنے نہیں آیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یزید کے ساتھ لوگ کھڑے, اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے قیامت میں کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اور جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے کس کے ساتھ اٹھے گا؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, میں کس کے ساتھ کھڑے؟ سنیں, اب سن لیں. یزید لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا, اغلام باز تھا یزید, لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا, بدفعل تھا یزید. اگر آج کوئی بدفعلی کر رہا ہے, اس کا نام اگرچہ غلام حسین ہے, اس کا نام اگرچہ غلام محمد ہے, اگر وہ بدفعلی کر رہا ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ. کوئی ہو, میں کسی کو کہنے نہیں آیا, مجھے غیب کا علم نہیں, مجھے کشف نہیں دلوں کا کہ کون بدکاری کرتا ہے. لیکن اگر میرے نوجوانوں تم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر رہے ہو تو تم امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو, تم کھڑے ہوئے ہو یزید کے ساتھ. اگر آج کوئی داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھکوا رہا ہے, اگر آج کی تاریخ میں کوئی داڑھی منڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹر میں پھکوا رہا ہے, تو وہ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہے, یزید کے ساتھ. اگر آج کوئی زنا کر رہا ہے وہ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آج کسی عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈال رہا ہے وہ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آج کوئی گانے سن رہا ہے کانوں میں ایئر فون لگا کر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر, وہ نفسانی خواہشات کو ابھارنے والے گانے, وہ کلمات کفریہ سے گندے لبریز گانے اگر کانوں میں ایئر فون لگا کے سن رہا ہے, شعوری طور پہ لاشعوری طور پر وہ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یزید کے ساتھ. اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے, وہ جوا کھیلنے والا جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے جو دنیا میں جوا کھیلے گا قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. جوا کھیلنے والوں کا ہاتھ, جوا کھیلنے والوں کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. ذرا تصور کرنا سنی مسلمان, اے عاشق رسول, عاشق حسین, اے عاشق پنجتن, عاشق صحابہ, تصور کر آج کوئی سید آ جائے, آج کوئی عالم نائب رسول آ جائے, تم مصافحہ کرنے کے لیے بھاگتے ہو, دوڑتے ہو, کتنی کوشش کرتے ہو سید سے مصافحہ ہو جائے, عالم سے مصافحہ ہو جائے. ارے کل سید نہیں صرف عالم نہیں, صرف عالم ما کان و ما یکون, سید السادات محمد الرسول اللہ میدان محشر میں ہوں گے اور وہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے. او موبائل میں 3 پتی گیم کھیلنے والوں, او موبائل میں لوڈو کھیلنے والوں, او موبائل میں گیم کھیلنے والوں, جوا کھیلنے والوں, امام غزالی لکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا ان کے ہاتھ سور کے خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. بتاؤ سور کا خون والا ہاتھ لے کر کیا رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور سے مصافحہ کر سکو گے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. تو جو جوا کھیل رہے ہیں میں ان کو یزیدی کہنے نہیں آیا, پھر وضاحت کر دوں,
یزیدی کہنے نہیں آیا، لیکن وہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں، جو بیت الخلاء میں بیٹھ کر یا بستروں پر اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اشاروں کی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اشارے کنائے میں کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، رات کے 3-3 4-4 بجے تک گندی فلمیں دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر، اس سے جذباتی ہو کر اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا، جو اپنی جوانی کو